نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے لفظ قانون ایک بہت معنی و مفہوم ہی نہیں رکھتا، بلکہ ریاست کے سرگرمیوں کے لحاظ سے اور ریاست کی کارکردگی کے لحاظ سے جو ایک بنیادی پیمانہ تصور کیا جاتا ہے وہ لاء کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح جدید فلاحی ریاست کا تصور بھی لاء کے تصور کے ساتھ منسلک ہے، غرض ہے کہ ریاست کا خود تصور جو ہے وہ لاء کے بغیر جو ہے وہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی جو زندگی کے اندر جس چیز کے تصور کی کمی نے ایک ریاست کو تشکیل دینے کا سبق دیا وہ قانون ہی تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ریاست کا مارز وجود میں آنا ہی از خود جو ہے وہ قانون کے تصور کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کر دیتا ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے درمیان اور جو جنگل ہے ان کے درمیان جو واحد فرق ہے، یا ایک منظم ریاست کا تصور اور ایک غیر منظم گروہ کا جو تصور ہے، اس کے درمیان جو فرق اور امتیاز قائم کیا جاتا ہے وہ قانونی امتیاز قائم کرتا ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر لفظ لاء کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لفظ لاء ہے وہ دراصل ایک جرمن لفظ لیگ سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، اور جو لفظ لیگ ہے اس کے لفظی جو معنی ہے فکسڈ ہے اور ایونلی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ضابطہ اگر ہم اس کے ڈکشنری کے مفہوم کے مطابق یا جرمن جہاں سے یہ ورڈ جو اوریجن ہے اس کے مطابق اگر ڈیفائن کریں قانون کو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے کہ جو ایک مستحکم یا ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹک جو ہے وہ ضابطے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے تصور کا دیکھیں تو اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس کے ڈکشنری کے جرمن لفظ کے معنی مفہوم کے مطابق، کیونکہ قوانین اور ضابطے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر زمانے کے ضابطے مختلف ہوتے ہیں، ہر حالات و واقعات کے تبدیل ہونے کے ساتھ ایک نئے ضابطوں کو جو ہے وہ تشکیل دینا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو اسے جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ ایک فکسڈ رولز ہے یا اس میں ایونلی رول کا درجہ دے دینا جو ہے وہ یہ کسی طرح بھی پولیٹیکل سائنس کے ڈیفینیشن آف قانون کے تصور کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے ایک سائنس کانسیپٹ بھی ہے لاء کا، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ کیسے ضابطے جو یونیورسل ٹروتھ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور جس کو لیبارٹری کے ذریعے تجزیہ کیا جاتا ہے، لاء آف گریویٹی ہو گیا، لاء آف موشن ہو گیا، تو پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی ایسا کوئی تصور نہیں، کیونکہ دنیا کے مختلف نظاموں کے مختلف قوانین ہوتے ہیں، ہر ریاست کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح کوئی ضابطہ جو ہے کسی ایک ملک کے اندر وہ افادیت کا تصور کیا جاتا ہے، وہی ضابطہ کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ قبول بھی نہیں کیا جاتا، تو اس طرح یونیورسل ٹروتھ کے طور پر نہیں، اور ان کی جو افادیت ہے یا اس کے جو نقصانات کا جو ہے وہ تجزیہ بھی جو کسی لیبارٹری کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں پر جا کر ہم اس کی مدد کے لیے کہ وہ اگر ہم ڈیفائن کیسے کریں لاء کو، ہم اگر ایک تصور کے طور پر دیکھیں تو ہمیں گرین کا ایک جو تصور ہے وہ ایک فلاسفر کے کانسیپٹ کے طور پر نظر آتا ہے، جب وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لاء جو ہے وہ سسٹم آف دا رائٹس اینڈ obligation enforced by the state۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر میں ایک بہت وسیع معنی اور مفہوم کے اندر لاء کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ رائٹس اور ڈیوٹی کا وہ ضابطہ جو حکومت نافذ کرتی ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ یہاں پر جو ایک ڈیموکریٹک نظام کا جو تصور ہے قانون کا اس کو تو یہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی مونارکی کے اندر یا کسی ڈکٹیٹوریل نظام کے اندر یا اتھارٹیرین نظام کے اندر تو کہہ دیا جاتا ہے کہ دا ول آف دا جو رولر ہے دیٹ از دا لا، واٹ ایور uttered by the monarch that is a law۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو لاء کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں جو گرین دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ایک جدید جمہوری نظام کے لاء کے کانسیپٹ کے مطابق جو ہے وہ معنی مفہوم کا تصور دیتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور جو تصور دیا جاتا ہے جس کو انالیٹیکل اپروچ کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ دا کمانڈ گیون بائی دا جو ہے وہ جو ساورن ہے، کہ یعنی کہ جو حکمران کہہ دے وہ اس کے جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم اس تصور کو درست کریں تو پھر پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے وہ تصورات جو کسی بینتھم کے تصور میں نظر آتے ہیں، کہاں جی ایس مل کے تصور آتے ہیں، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ہر قانون جو ہے وہ افادیت کا حامل نہیں ہوتا ہے، اور جب تک قانون افادیت کا حامل نہ ہو اسے قانون کا درجہ دینا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرانے کے برابر ہے۔ جس طرح ملک کے اندر یا اتھارٹیرین نظام کے اندر جو قوانین اور ضابطے بنائے جاتے ہیں جو ان کے اتھارٹیرینزم کی عکاسی کرتے ہیں، وہ اسے لوگوں کے لیے ظلم اور بربریت کا تصور دیا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر وہ پھر وہ تصور جو ہے جو ایک جمہوریت کا تصور ہے کہ جس کے اندر بینتھم کا تصور ہے کہ پین کا نہ ہونا تصور نہ دیا جائے، پلیئر کے لیے وہ سوچ بنتا ہوا نظر آ جائے، جس طرح جی ایس مل کہتا ہے کہ صرف ایسے ضابطوں کے لیے بنایا جانا چاہیے، قانون کو استعمال کیا جانا چاہیے کہ جو ایکسٹرنل سرگرمیاں کو مربوط کرتے ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ایک تصور ہے وہ ہمیں ایک جو ایک ٹرو کانسیپٹ آف دا
تھیوریٹیکل ہے، وہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کمانڈ گیون بائی دا ساورن، لیکن اس کو عملی طور پر جو ہے قانون کے طور پر جو ہے پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے طور پر اسے جسٹیفائی سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بہترین قانون و ضابطہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بھلائی اور کے لیے بنایا جائے، نہ کہ کوئی حکمران جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر اور اپنے مفادات کے طور پر اسے ذریعہ بنا دے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک بہتر تصور ملتا ہے وہ ہمیں سالمن کے ڈیفینیشن کی صورت میں ملتا ہے، کہ جب وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لا کنسسٹ آف دا bodies of the rules and regulation that is recognized by the state and applied by the administration of the state۔ تو اس سے کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں ریاست کو تسلیم بھی کرتی ہے، پھر اسے ایڈمنسٹریشن کہتا ہے۔ لیکن اگر اس کو عام اپنے معنی و مفہوم کے تحت دیکھنا چاہے، جو کہ پولیٹیکل سائنس کے ایک عام طالب علم کے طور پر اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، تو لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایسے ضابطوں کا نام ہے جو کہ ایک حکومت جو ہے وہ نافذ کرتی ہے اور اس کے لیے سزا اور جزا کا نظام قائم کرتی ہے۔ دراصل ریاست کے اندر جو قانون ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مربوط زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ماخذ اور ذریعہ اور تصور کیے جاتے ہیں، لیکن یہ مربوط زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس کے لیے سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اور یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ریاستوں کو کیسے قوانین بنانے چاہیے، لیکن جو ایک ڈیفینیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی دیا جاتا ہے کہ ایک ایسا ضابطہ جو حکومت نافذ کرے، یعنی کوئی فرد گروہ یا کوئی ادارہ جو ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتا، اس کی جو لیگل اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے جس کے قانون بنائے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا ہر حکم جو ہے وہ قانون کا درجہ بنا دیا جائے، بلکہ قانون کے لیے ضروری ہے پھر اس کے لیے سزا اور جزا کا نظام بھی اختیار کیا جائے۔ اس طرح ہم اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ضابطے جو کہ حکومت نافذ کرتی ہے اور جس کی خلاف ورزی کے اوپر سزا اور جزا کا اصول جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ لا۔ تھینک یو ویری مچ۔